إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عظیم اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ ہم نے تمہارے طرف ایک رسول کو بھیجا، تمہارے درمیان ایک رسول آیا ہے جو کہ تم ہی میں سے ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو کسی اور مخلوق سے بنا کر بھیجا، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو کسی اور ذریعے سے پیدا فرما کر ایک اور نئی مخلوق بنا کر بھیجا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی صاف اور واضح الفاظ میں اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو تمہارے درمیان ہی میں سے بھیجا ہے. یعنی کہ جس طرح تم بشر ہو، جس طرح تمہارے انسانی تقاضے ہیں، جس طرح تمہارے والدین ہیں، جس طرح تمہاری اولاد ہے، جس طرح تمہارے انسانی تقاضے ہیں، رسول کا معاملہ بھی بالکل ویسے ہی ہے. رسول بھی ایک بشر ہے، رسول کے بھی بشری تقاضے ہیں، رسول کے بھی والدین ہیں، رسول کی بھی اولاد ہے. تمہارے اور ان کے درمیان، تمہارے اور رسول کے درمیان بس فرق اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توحید کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب کر لیا ہے. بس اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منتخب کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا میں سے ان پر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل کرے گا. تو ہمیں اس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ رسول کو جو اور القاب دیے جاتے ہیں، رسول کو جو بشر سے ہٹ کر جو دوسرے القاب سے نوازا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے القاب خارج ہوتے ہیں. حاضرین، ایک چھوٹی بچوں کی ایک کتاب ہے جو کہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے لکھی ہے، جو بہترین کتاب ہے. اس میں وہ ایک اعتبار سے بچوں کو سمجھانے کے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اگر رسول کو اللہ تبارک و تعالی کسی اور مخلوق میں سے بھیجتا تو نتیجہ کیا ہوتا. رسول بہت بلند درجہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے وہ مکالمات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو ہوتی ہے. تو وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول بشر نہ ہوتا تو لوگ آ کر اس سے یہ شکایت کرتے کہ ہمیں انسانی ضرورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہماری پیٹ پوجا کا مسئلہ ہے، ہمیں روزی روٹی کمانا ہے، ہماری پریشانیاں تو تم کیسے جان پاؤ گے؟ تم تو انسان نہیں ہو، تم کو کیا پتہ رہے گا کہ بیوی رہنے کا کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ تم کو کیا پتہ ہوتا ہو کہ اولاد کو کیسے سنبھالنا چاہیے؟ تم کو کیا معلوم کہ بزنس کو کیسے بڑھانا چاہیے؟ تم کو کیا معلوم کہ پیسے کمانے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے؟ انسان یہ سوالات اٹھا سکتا تھا،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ہی میں سے رسول کو منتخب کیا تاکہ انسان جو سارے کے سارے مراحل سے گزرتا ہے رسول بھی ویسے ہی مراحل سے گزرے گا، تاکہ انسانوں کے لیے ایک رہنمائی ہو کہ یہ جو رسول ہے یہ تمہارے ہی درمیان ہے، یہ بھی کسی نہ کسی کے اولاد ہے، اس کی بھی اولاد ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کو بھی روزی روٹی کا معاملہ ہے، اس کو بھی پیٹ پوجا کا مسئلہ رہتا ہے، اس کے بھی دوست ہیں، اس کے بھی دوستوں کے ساتھ تھوڑی بہت نوک جھونک ہو جاتے ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، ان ساروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کے عملی زندگی کے طریقے پر ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں بتلایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو ہمیشہ بشر میں سے ہی چنا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کے مطابق بشر بنا کر بھیجا تھا۔ دوسری بات جو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری تکلیفیں شاق گزرتی ہیں۔ حاضرین، جب بارہا سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے، فرائض کو بیان کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں انسانی دل میں خیالات آتے ہیں یہ معاملہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آسان معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے منتخب کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش یہ ہے میں حکم یہ دوں کہ ہر کوئی نماز سے پہلے مسواک کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ یہ عمل اپنی امت پر کتنا گراں گزر سکتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میری خواہش یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز کو دیر رات گئے کے بعد پڑھوں، یعنی کہ پہلی رات کا پہلا حصہ جب گزر جاتا ہے دوسرے حصے کے آدھے حصے میں اپنی عشاء کی نماز پڑھوں اور اس کا حکم دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ معاملہ اپنی امت پر کتنا شاق ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، تراویح کا مسئلہ بھی ہے، ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار آپ نے تراویح پڑھی تھی، اس کے بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے؟ نہیں نکلے تھے۔ کیوں نہیں نکلے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ معاملہ فرض ہو جائے اور ساری کی ساری امت کو یہ فرضیت کے طور پر ادا کرنی پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کا خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 معاملات ہوتے، ایک مشکلات کا معاملہ اور ایک آسانیوں کا معاملہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کا انتخاب کرتے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی امت کے لیے ہمیشہ آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے، زندگی میں بھی اگر کسی کو یہ کہا جاتا ہے، یہ فلسفی ہے اور یہ ایک سائیکالوجی کا بھی معاملہ ہے کہ جب کبھی بھی انسانی زندگی میں جب 2 معاملات آتا ہے، ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے، بہت مشکل معاملہ ہے اور ایک آسان معاملہ ہے، انسانی تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ آسان معاملے کا انتخاب کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آسان معاملہ ہوگا تو وہ دل جوئی کے ساتھ اس کے لیے کام کرے گا، تن من دھن لگا کر اس کے لیے کام کرے گا، اور اس معاملے کو پانے کے لیے وہ جو اس کی کوششیں ہوں گی وہ اور زیادہ سموتھلی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانیوں کا انتخاب کرتے تھے۔ تیسری صفت حریص علیکم، حریص علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہت زیادہ حریص ہیں، تمہاری رحمتوں کے لیے، تمہاری نیکیوں کے لیے، تمہارے اچھے معاملات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق ہے، مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے تحاشا شفیق تھی۔ کتنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک مظہر اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم ایک ایسی دعا مانگو جس کو میں کبھی رد نہیں کر سکتا، تم جو کچھ بھی مجھے مانگو گے میں اس کو کوئی بھی چیز اس معاملے میں رد نہیں کر سکتا۔ ہر نبی نے اس دعا کو، اس اختیار کو ہر نبی نے اس دنیا میں اختیار کر لیا۔ ہر نبی نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جو کچھ بھی ان کے لیے دعا تھی ہر نبی نے مانگا۔ میں نے اس دعا کو ابھی تک اختیار نہیں کیا ہے، کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارش کروں گا، اے اللہ میری امت کو جہنم سے نجات دلا دے اور جنت میں ان کو بسیرا ڈال دے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے مہربان تھے، اتنے شفیق تھے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کے اعمال ہو، آپ کا طور طریقہ ہو، آپ کا کردار ہو، سب کچھ یہ مظہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے تحاشا شفیق تھے، بے تحاشا مہربان تھے۔ حاضرین، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا عظیم مقاصد کے ساتھ بھیجا تھا۔ بہت سارے عظیم مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے بھیجا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر جو 3 عظیم صفات کا تذکرہ کرتا ہے وہ یہ ہے، هو الذی بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی فرماتا ہے، هو الذی بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے انہی کے درمیان میں سے ایک رسول کو بھیجا، انہی کے درمیان میں سے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں، کسی اور جگہ سے نہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس کو مخصوص کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مخصوص بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی وادیوں میں سے ایک ایسے بندے کو اٹھایا جو انہی کے درمیان میں رہتا تھا اور انہی کے درمیان میں سے رسول کو بنایا۔ ایسا نہیں تھا روم سے اٹھا کر کسی کو مکہ میں بنا کر بھیجا کہ روم سے کسی کو رسول بنا کر مکہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا، ایسا معاملہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا انتخاب کہاں سے کیا تھا؟ مکہ میں رہنے والوں کے درمیان ہی میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا، یتلو علیہم آیاتی۔ اس کا پہلا عظیم مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ ان کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کو سکھلائے۔ 3 باتیں۔ پہلی بات، جو بھی ان کے اوپر آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان آیتوں کی تلاوت کرے گا، ان کو پڑھائے گا، ان کو یاد دہانی کروائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر جو بھی خامیاں پائی جاتی ہیں، جو بھی بد کردار پایا جاتا ہے، جو بھی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ان کو صاف کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ حاضرین، اس آیت کو، ان اوصاف کو، اس تربیت کو زمانے جاہلیت کے انداز میں آپ رکھ کر دیکھیں۔ زمانے جاہلیت کے سلسلے میں ہم بارہا اس بات کو سن چکے ہیں کہ وہ قوم سب سے اناڑی قوم تھی، وہ قوم سب سے ضدی قوم تھی، وہ قوم سب سے زیادہ ضلالت و گمراہی میں گری ہوئی قوم تھی۔ ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، بے تحاشا ان کے درمیان پھیلے ہوئے گمراہیوں کا تذکرہ، ان کے گناہوں کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو ایسا باکردار بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے با اخلاق، با اوصاف اور اتنی مہذب تعلیم دی کہ اس کے بعد آج تک قیامت تک کے آنے والے سارے لوگوں کو اس بات کی تربیت دی کہ تم اپنے آپ کے کردار کو بہترین بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کا کردار ڈالنا چاہتے ہو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے برے ہو، تو اپنے کردار کو صحابہ سے ملا کر دیکھو۔ اتنی تعلیم دی اور اس قوم کو اتنا مہذب بنایا کہ اس دور میں نہیں، اس دور میں بھی کہ ساری کی ساری دنیا اچنبے میں پڑ گئی تھی کہ عرب جو ضلالت و گمراہی میں گری ہوئی قوم تھی، ان کے درمیان اتنی تعلیم کہاں سے آئی، ان کے کردار اتنے بہترین کیسے ہو گئے۔ انہیں اس بات تک گوارا نہیں تھی کہ میدان جنگ میں وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی بات پر تلوار نکال کر ایک دوسرے کو قتل کرنے سے نہیں کترا تھی، وہ قوم میدان جنگ میں ایک شخص، ایک مجاہد کے منہ پر تھوک دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس بات کا گوارا نہیں تھا کہ جب بدلے کا معاملہ ہو تو وہ ذاتی بدلہ وہ میدان جنگ میں نکال سکے۔ اتنے عظیم صفات، اتنی عظیم تربیت، اتنے عظیم تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دی تھی، اور اس قوم نے اس کو اپنا کر اتنا مہذب طریقہ اپنایا تھا کہ ساری دنیا آج تک، حاضرین، جو بھی سوشالوجی پڑھتا ہے، جو بھی قوموں کو پڑھتا ہے، سب اس بات، بالخصوص ابن خلدون ہو، نہ صرف ہندوستانی مورخ، نہ صرف عرب کے مورخ بلکہ یوروپین مورخ بھی وہ اچنبے میں پڑے جاتے ہیں کیسے جو اتنی گمراہیوں میں گری ہوئی قوم تھی ان کو اتنا مہذب بنا کر پیش کیا۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد مکہ میں پڑھنے لکھنے والے کتنے لوگ تھے؟ 17۔ مکہ کی آبادی ہزاروں پر، لکھنے پڑھنے والے کتنے لوگ؟ 17۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہو جاتی ہے اس وقت صرف اور صرف قرآن مجید کی آیتوں کو لکھنے والے جو صحابہ کا جو تذکرہ آتا ہے، کاتبین وحی کا جو تذکرہ آتا ہے، ان کی تعداد 40 سے زائد تھی۔ اندازہ لگا لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تعلیم کے اس گوشے کو اتنا گھول کے رکھ دیا تھا
حاضرین یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اتنا ہی تذکرہ نہیں تھا، آپ کے جمال کی بات کریں، آپ کے کمال کی بات کریں، آپ کے عدل کی بات کریں، آپ کی شفقت کی بات، آپ کے جمال کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے۔ حاضرین ایک مرتبہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرخ رنگ کا لباس، ریشمی جو لباس، اس وقت تک ریشم حرام نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریشم کا لباس زیبتین کیے ہوئے 14ویں رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹہلنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اس کے بعد صحابی بیان کرتے ہیں، میں چاند کو دیکھ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے یہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کون سب سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت، آپ کا جمال بے انتہا تھا۔ کمال کا معاملہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربانی، رحم، شفقت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت طاقتور اور پہلوان تھے۔ کتنے بڑے پہلوان تھے کہ مکہ کا ایک پہلوان جس کا نام رکانہ تھا، وہ کبھی بھی کسی بھی فائٹ میں، وہ کبھی بھی کسی بھی کشتی میں کسی سے نہیں ہارا تھا، وہ ان بیٹن تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر چیلنج کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں تمہیں کشتی میں چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ آپ اتنے پہلوان تھے، آپ اتنے مضبوط تھے۔ حاضرین ایک کردار ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہیں گے، معاشرے میں بھی دیکھتے رہیں گے، جو پہلوان ہوتا ہے، جس کا کردار تھوڑا سا وسیلہ ہوتا ہے، وہ زیادہ رحم دل نہیں ہوتا، لوگ اس سے بھاگتے ہیں، لوگ اس سے زیادہ کھلتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان تھے، مضبوط تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رحیم تھے، بے تحاشا مہربان تھے، شفیق تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اتنا ملتے تھے کہ مدینہ کے اگر آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک باندی، ایک غلام جو کہ معاشرے میں جس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، ایک باندی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حاکم مدینہ بھی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے دودھ نتھارنے نہیں آ رہا، آپ نتھار کے دیجیے۔ حاکم مدینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حاکم مدینہ ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک باندی کہتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات بھی یہی، اللہ کے رسول پہلوان ہے، آپ اس منظر کو دیکھیں، ایک پہلوان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اپنی باندی سے، دیکھو وہ صحابی ہیں، وہ بھی غلام ہیں، لیکن وہ آپ سے بہت زیادہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ آزاد ہو چکے ہیں، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو ان سے شادی کر سکتے ہو۔ وہ باندی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا پھر آپ کی خواہش ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں میری خواہش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی اس خواہش کو نہیں مانوں گی، اگر آپ کا حکم ہوتا بطور رسول تو میں مانتی، آپ کی خواہش ہے تو اس بات کو میں نہیں مانوں گی۔ حاکم مدینہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر زور نہیں ڈالتے۔ یہ اللہ کے رسول سے ہم بھول جاتے ہیں اس منظر کو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی بات آتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے، جو عام مظہر ہوتا ہے کہ تھوڑے سے کمزور رہتے ہوں گے، بہت زیادہ لوگوں سے کھلتے نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، اور اتنا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ کشتی میں پلٹ دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کے کمالات تھے۔ اتنا ہی نہیں، شفقت کی جب بات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے مظہر کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات، اب اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ میں 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کبھی اللہ کے رسول نے کسی کام کے کرنے پر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نے تم نے کیوں کیا، کسی کام کے نہ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ تربیت کا مظہر ہوتا ہے۔ حاضرین ہم میں سے بہت سارے دیندار ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی دیندار بنیں، اور بسا اوقات خواہش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ہم دیندار نہیں ہیں ہمارے بچے اس سے بھی زیادہ دیندار بنیں۔ یہ خواہش رکھنا غلط بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو، مظہر کو دیکھیے۔ دینداری کے مسئلے میں بچے غلطی کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی منع نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں پر رک کر میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا تو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے وحی نازل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر کے حکم دیا کہ آپ کو یاد کرنے کی فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھواتا رہے گا۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی، کوئی کاتبین وحی اللہ کے رسول کے آس پاس سے نہیں تھے۔ حضرت انس کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جا کر کسی کاتب وحی کو بلا لاؤ، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، کسی کو بھی بلا کے لاؤ۔ حضرت انس چلے گئے، راستے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور کھیل میں مصروف ہو گئے۔ یہاں پر اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، اب آئیں گے اب آئیں گے۔ وقت گزرتا گیا، اتنا لیٹ ہوئے کہ اللہ کے رسول کو خود اٹھ کر جانا پڑا حضرت عمر کے پاس۔ راستے میں وہ جا رہے تھے، حضرت انس کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس کے زبان سے یہ الفاظ ملتے، اللہ کے رسول نے میرے پیچھے سے آ کر میری دکان پکڑی شفقت میں اور کہا یا ذا الاذنین، اے دکان والے کیا کر رہے ہو؟ حضرت انس نے دیکھا، مسکرا دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، مسکرائے اور واپس اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے۔ حضرت انس کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ کیوں یہاں پر کھیل رہے ہو، میں انتظار کر، نہیں، شفقت کا یہ مظہر ہوتا ہے، تربیت کا یہ مظہر ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا سنا چکا ہوں۔ حضرت اسامہ بنت زید، آپ کی بیٹی، آپ کی چہیتی نواسی، چہیتی بیٹی کی چہیتی نواسی، وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول نفل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، فرض نماز کے لیے اللہ کے رسول اپنے کاندھے پر بٹھا کر انہیں لے کر آتے ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے کہ صحابی کو یہ گما ہونے لگتا ہے کہیں ایسا نہیں تو ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں کہیں نہ انا للہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اٹھ کر دیکھتے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں؟ صاحب اللہ کے رسول کے کاندھے پر بچی بیٹھی، منع نہیں کرتے ہیں اللہ کے، کیوں؟ کیونکہ تربیت آپ نے ویسی سکھلائی تھی۔ یہی نتیجہ تھا کہ صغار صحابہ کے درمیان میں بھی ہمیں دین کا وہی جذبہ نظر آتا ہے۔ یہ تربیت کا مظہر ہوتا ہے۔ بچے غلطی کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا کر پیدا، ہمارے درمیان ہوش ہے تو ہمیں ان کی ویسی تربیت کرنی چاہیے جس سے انہیں دین کے سلسلے میں محبت پیدا ہو جائے۔ ہم نے حاضرین بہت سارے جو معاملہ ہوتا ہے، فیصلہ آخری جو انتہا ہوتی ہے، آخری معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسلمان جو ہمیں دین سے بگڑتے ہوئے نظر آئے، ہندوستان میں ہو، سلمان رشدی ہو، دوسرے بھی جو معاملہ طہا کے سلسلے میں آتا ہے، بہت ساروں کے سلسلے میں جو ہمیں ان کے بچپن کی زندگی میں جو ہمیں معلوم پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کبھی بھی بچپن کو جب وہ ظاہر کرتے ہیں، اس انداز سے ظاہر کرتے ہیں کہ دین کو ان کے اوپر زبردستی تھوپا جا رہا تھا، انہیں مارتے تھے، انہیں زبردستی ان کو دین کو سخت بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ رہا کہ بچپن ہی سے وہ دین کے سلسلے میں بیزار ہو گئے۔ فیصلہ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں، ان کی تقدیر میں وہ معاملہ لکھا تھا۔ آپ اس معاملے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں تربیت کا بھی انداز تو ہوتا ہے، تربیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنے کی، اس معاملے میں غور و فکر سے اس معاملے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور پہلو جو بالخصوص موجودہ دور میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی پر بس یہی پیغام دیا، کیا؟ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر یہ نعرہ دیا، لیکن لوگ آپ کے نعرے سے زیادہ آپ کے کردار سے متاثر تھے۔ لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ آپ نعرہ ضرور دیتے تھے، لیکن اس نعرے کو تاثیر کس نے بنایا تھا؟ آپ کے کردار نے بنایا تھا، آپ کے اخلاق نے بنایا تھا۔ صحابہ یا پھر جو بھی لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعرہ بولتے ہوئے جب سنتے تھے، اس کے بعد وہ آپ کے کردار کو جانچتے تھے، آپ کے کردار کو پہچانتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ بولنے والا کیسا ہے، وہ دیکھتے تھے کہ بتانے والا کیسا ہے۔ اس کردار کے بعد لوگوں نے آپ کی زبان پہ تاثیر شروع ہوئی۔ اس کردار کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایسے کردار والا اس بات کو تو کبھی غلط نہیں بول سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ، ہمارے پاس دین کی بہترین تعلیمات ہیں، اس بارے میں کوئی انکار نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں بڑے سے بڑے فلسفی کو، بڑے سے بڑے تھنکر کو آپ لے کر آ کر بٹھا دیں گے، ڈیبیٹ ایک سے ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن اس معاملے میں کسی کا انکار نہیں ہے کہ جب تعلیمات کا معاملہ ہوگا تو تعلیمات اسلام میں سب سے بہترین ہے۔ انکار نہیں ہے اس معاملے، کسی کو نہیں ہے اس معاملے کو، لیکن جب وہ تعلیمات اسلام پر عمل کرنے والے کرداروں کا جب معاملہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ معاملہ، سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ ٹھوس، سب سے زیادہ چیزیں جو اچنبے کی ضرورت بنتی ہے وہ وہیں پر آتی ہے۔ کردار کا جب معاملہ ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنی بہترین تعلیمات ہیں تو کردار ایسا کیوں؟ تو یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ قولوا لا الہ الا اللہ کا ہمارا بھی نعرہ، ہم بھی اسلام کے پیغمبر، ہم بھی اسلام کو پہچانے والے ہیں، ہم بھی اسلام کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، لیکن ہماری زبان پہ اس وقت تک تاثیر نہیں ہوگی، ہماری زبان پہ اس وقت تک معاملہ بہترین نہیں ہوگا جب تک ہم اس معاملے کو اچھائی کے ساتھ پیش نہیں کریں۔
اگر آپ یہ کہیں گے کہ اسلام ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے، جب آپ کا کردار یہ اگر جھوٹا ہو تو کہاں سے سامنے والا یقین کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں امانت داری کی تعلیم دیتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں خیانت کا حکم نہیں دیتا، اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب بھی معاملہ ہو، جب بھی بزنس کا معاملہ ہو، سچائی کے ساتھ معاملہ ہو، لیکن آپ کے سامنے بزنس کرنے والا، آپ کا بزنس پارٹنر یا پھر آپ کے ساتھ بے کرنے والا، آپ کے دکان سے آ کر خریدنے والا، وہ جانتا ہے، وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ دھوکے بازی تو فلاں انسان ہی کرتا ہے، تو آپ کی زبان کا کوئی انمول نہیں ہو، آپ کتنی بھی بہترین باتیں کر لیں، لیکن آپ کا کردار جب تک نہیں بولے گا تب تک آپ کی زبان کا کوئی انمول نہیں ہو. اسی لیے آپ کی کردار کو بہترین بنائیے. اب کچھ بھی بات کریں، اب سلام بھی کریں گے، اس کی بھی تاثیر سامنے والے پر نظر آئے گی. حاضرین، آخری بات ہے، میں بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا چلوں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سب سے زیادہ محبت رسول کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ عشق رسول کے نعرے لگائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ عشق رسول کے سلسلے میں قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، اور معاملہ بسا اوقات اتنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ العیاذ باللہ کوئی شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ جو عرش پر تھا مستوی ہو کر زمین پر اتر پڑا نبی ہو کر، یعنی کہ جو عرش پر مستوی تھا وہ زمین پر نبی ہو کر آئے. اس سے بڑھ کر افسوس کی بات ہے، العیاذ باللہ کوئی یہ تک کہتا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کا کیا ہے، جو کچھ بھی لینا ہے لے لیں گے محمد سے، یعنی کہ اللہ کے پاس تو صرف توحید ہے، جو کچھ بھی لین دین کا معاملہ ہوگا وہ اللہ کے رسول سے کر لیں گے. حضرین، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ جو گستاخیوں کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ محمد کی شخصیت سے بہت زیادہ انتہا محبت کرتے ہیں، محمد کی تعلیمات سے نہیں، محمد کی شخصیت سے. کیسے؟ دونوں میں فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، زینب سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور محبت کا نتیجہ یہ رہا کہ جب وہ گزر جاتے تھے، جب ان کا انتقال ہوتا تھا، ان کے انتقال کے بعد ان کے قبروں پر مزاریں بنائی جاتی تھی جہاں پر جا کر وہ لوگ عبادت کرتے تھے. اس کے بعد شرک کا سلسلہ شروع ہوتا تھا. کسی بھی ذات سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ذات سے زیادہ اس کی تعلیمات سے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ہونی چاہیے. جب ذات کی محبت اور تعلیمات کی محبت کے درمیان جب تفاوت ہوگا تو لوگ شرک کر بیٹھیں گے، لوگ اس سلسلے میں گستاخی کر بیٹھیں گے. اسی وجہ سے قبر کے جو 3 سوالات ہیں، کیا سوالات ہیں؟ من ربک کا، من نبی کا، ما دین کا. کیا سوالات ہے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون ہے. سمپل سا سوال ہے. نہیں، سمپل سا نہیں ہے، یہ معرفت کا سوال ہے. اس بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تم رب کو مانتے ہو تو بتاؤ اس کی معرفت کیا تھی. تم رب کو مانتے تھے تو بتاؤ تم کس حد تک رب کو مانتے تھے. تم نبی کو مانتے تھے، بتاؤ اس کی تعلیمات کے سلسلے میں تمہاری کتنی معرفت تھی. بتاؤ اس کی تعلیمات کے سلسلے میں تم کتنا تم وہ نبی سے محبت تھی. ہم جانتے ہیں تم محمد سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ تم نے محمد کے نام پر اپنا نام محمد رکھ لیا ہے، لیکن اس کے تعلیمات کا معاملہ کتنا ہے تمہاری زندگی میں؟ یہ اللہ قبر میں سوالات پوچھے جائیں گے. اسی لیے محمد کی شخصیت سے محبت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ محمد کی تعلیمات سے آپ کے لیے محبت ہو. جب محمد کی تعلیمات سے محبت نہیں ہوگی تو ہمیں جو اس مہینے میں جو خرافات نظر آتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ سڑک پر چلنے والے کسی دوسرے کے درمیان تکلیف ہو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم نمازوں کو چھوڑ کر نعرے لگاتے پھرو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے دین کو بڑا بتانے کے لیے کسی اور کے مذہب والوں کے سامنے جا کر اپنے دین کے نعرے لگواؤ؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے مذہب کو اگر امپریس بھی کرنا چاہا تو کہا کہ تم اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متاثر کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. اسی وجہ سے موجودہ دور میں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ہمیں محبت ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کسی کو اختلاف، محبت کا جب نام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی ہوتی ہے، جب ان کا چتر بنایا جاتا ہے، کسی بھی سلسلے میں کوئی بھی فوٹو بنا کر فوٹوگرافی کے انداز میں، کسی بھی انداز میں جب کوئی بھی کسی بھی انداز سے گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک نفرت سی جاگ جاتی ہے. یہ فطری چیز ہے، یہ نفرت ہونی چاہیے، اس میں انکار نہیں ہے. لیکن جب کوئی گستاخ رسول کا معاملہ کرتا ہے تو ہماری تعلیمات وہاں پر کیا بنتی ہے، ہماری ذمہ داری وہاں پر کیا بنتی ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، کیا ہم ان تعلیمات کو جانتے ہیں، کیا ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں پیدائش ہوئی، بہت بڑی بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ خوشیاں منائیے، لیکن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا یہ انداز ہوگا کہ آپ کے بازو میں رہنے والا، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے دوست کو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تعلیمات کو معلوم ہی نہیں۔ ایک انسان، ایک شخص جس کا نام جو بھی ہو، راجو ہو، جو بھی ہو، وہ آپ کے ساتھ دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن آپ جن کو مانتے ہیں، جن کی تعلیمات کا آپ گن گاتے ہیں، اس کی تعلیمات آپ کے ساتھ رہنے والے کو معلوم نہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی پہچان ہے؟ یہ کون سا طریقہ؟ یہ ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے جہاں پر محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے محبت کریں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے مکمل طور پر اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارے لیے، یہی ہمارے آس پاس والوں کے لیے، خود اپنے لیے، خود آس پاس والوں کے لیے، معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے، ملک کے لیے سب سے بہترین، سب سے سکون، سب سے پرامن معاملہ یہی رہے گا کہ ہم تعلیمات رسول پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعلیمات نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔